اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک۔ اے عشاقان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے 15 فضائل جن میں آپ لاسانی اور بے مثال ہیں۔ نمبر 1 اور 2، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحب ہی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی یسنین 2 میں سے دوسرا فرمایا، اور یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نمبر 3، نام صدیق۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ نمبر 4، رفیق ہجرت۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ نمبر 5، یار غار۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار رہے۔ نمبر 6، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ نمبر 7، جنت میں پہلے داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ نمبر 3، 3 لقمے اور 3 مبارک یادیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق تمہیں مبارک ہو۔ نمبر 9، سب سے افضل۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ ہی غروب ہوا ہے۔ نمبر 10، گھر کے صحن میں مسجد۔ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں کناروں میں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں۔
پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب ان کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے تھے۔ نمبر 11، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ نمبر 12، حوض کوثر پر رفاقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ نمبر 13، سب سے زیادہ مہربان۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے، اور وہ امت میں سے سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ نمبر 14، صدیق اکبر کے احسانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ نمبر 15، خاص تجلی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ وصال مبارک۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری کی شب، پیر اور منگل کی درمیانی رات، مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا، رضی اللہ عنہ۔